السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ FATF ہے کیا، اور اگر پاکستان FATF لسٹ میں بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کی معاشی حالت مزید کتنی پتلی ہو سکتی ہے، اور پاکستان اگر اسے وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوں گی۔ پاکستان پہ خدا نخواستہ بلیک لسٹ آنے کی شکل میں جو ہے وہ کیا کیا مزید پرابلمز ہوتی ہیں، اور اگر گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا سود مند ہے۔ مگر سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بنیادی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عالمی سطح پہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اراکین کی تعداد 37 ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، چین، بھارت اور ترکی سمیت 25 ممالک اور خلیج تعاون کونسل اور یورپی کمیشن شامل ہے۔ FATF کا یہ چائنا کی سربراہی میں پہلا اجلاس ہے جو پیرس میں ہو رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ رکن کی حیثیت سے شریک ہے، جبکہ پاکستان اور ایران FATF کے ایجنڈا پہ سر فہرست ہیں۔ 2012 سے 2015 تک پاکستان FATF واچ لسٹ میں شامل تھا۔ عالمی واچ لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہونے سے اسے عالمی امداد، قرضے اور سرمایہ کاری کی سخت نگرانی سے گزرنا پڑ رہا ہے، جس سے جہاں بیرونی سرمایہ کاری متاثر ہوئی وہاں ملکی معیشت پہ بھی بڑی منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو اس گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان کا وفد وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر کی قیادت میں پیرس کے اندر موجود ہے، اور پاکستان 27 اعتراضات سے متعلق عمل درآمد کی رپورٹ اتوار کو اجلاس میں جمع کرا چکا ہے۔ 16 اور 17 اکتوبر کو غور و خوض کے بعد پاکستان کے سٹیٹس کا فیصلہ جلد سامنے آ جائے گا۔ پاکستان نے پچھلے پیرس کے اجلاس سے اب تک بہت پیش رفت کی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پروگریس ہوئی ہے، اور پاکستان کی کارکردگی اور 4 ممالک کے تعاون کے ساتھ اسے بلیک لسٹ نہ کیے جانے کا امکان ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ انڈیا کی لابی جو ہے وہ بھرپور لگی ہوئی ہے، کیمپیننگ کر رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں آ جائے۔ اس ضمن میں اطلاعات ہیں کہ چائنا، ٹرکی اور ملیشیا نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی ہے اور پاکستان کے اقدامات پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ گزشتہ 8 ماہ سے پاکستان نے FATF کے اہداف پر بھرپور توجہ سے کام کیا ہے۔ 4 اہداف پر کام باقی، اور ان میں پاکستان کو اپنی پروسیکیوشن کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان کو صوبوں اور وفاق کے درمیان منی لانڈرنگ سے بہتر کوارڈینیشن بھی قائم کرنا ہوگی۔ پاکستان نے FATF کی ہدایات اور تجاویز پر عمل درآمد کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے FATF میں پاکستان کی بھرپور مخالفت کر رہا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کی جانب دھکیلنا چاہتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ بینکاک میں ایشیا پیسیفک گروپ کے اجلاس میں بھی اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ انہیں پاکستان کی جانب سے کی گئی پیش رفت پر مکمل اطمینان ہے۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو ہیں رواں ماہ کے آغاز میں ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ FATF کسی وقت بھی پاکستان کو بلیک لسٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا بھی خوب شور مچا رہا ہے اور کہ پاکستان آج بلیک لسٹ ہوا کہ کل بلیک لسٹ ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت کے حوالے سے عمران خان بھی کئی عالمی فورمز پہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو ابھی نندن کو جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ابھی چھوڑ دیا تھا، لیکن بھارت اپنی جبلت نہیں بدل رہا، اور FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے بھارتی لابی جو ہے بھرپور سرگرم ہے، اور وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ انشاءاللہ وہ دن بھی جلد آئے گا جب بھارت کی خطے میں سازشیں اور بدنما چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہوگا۔ سفارتی سطح کے علاوہ پاکستان اپنے خدشات کا اظہار کئی بار FATF کے اجلاسوں میں کر چکا ہے کہ بھارت اپنے مذموم مقاصد کے لیے FATF کے اجلاسوں کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ بھی اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ انڈیا کی پاکستان کے خلاف مسلسل ہزہ سرائی جو ہے اور جانبداری اس کے ایشیا پیسیفک گروپ کی مشترکہ صدارت کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ FATF کے لیے بھی یہ یقینی بنانا اہم ہے کہ تمام کارروائی غیر جانبدار اور شفاف ہو، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی
FATF کے معاملے پہ امریکہ سے وہ تعاون مانگ چکے ہیں۔ حکومت نے خاصے اقدامات بھی کیے ہیں، مختلف تنظیموں کے سربراہان کو پکڑا ہے، اکاؤنٹ فریز کیے ہیں، پابندیاں لگائی ہیں، بڑے بینکس کے اوپر بھی پینلٹیز لگی ہیں، کچھ پر بھی کام ہونا باقی ہے، اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ادارے FATF کی تمام تجاویز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ پاکستان دشمن تو اس سب کو عارضی اور کاسمیٹک اقدامات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اور اس جیسے دیگر اقدامات FATF کو قائل کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہ ڈالیں۔ جب تک پاکستان کچھ نہ کچھ ایکشن دکھاتا رہے گا، بلیک لسٹ ہونے کے امکانات کم ہوتے رہیں گے، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ قانون سازی کے بعد اس پر عمل درآمد کے ہیں، جن پہ یقیناً کچھ وقت لگے گا۔ دوسرا، قوانین بڑے پیچیدہ ہیں، اس کے لیے ان کے اطلاق کے لیے تربیت کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ امور ہیں جس پر وقت کے ساتھ ساتھ عمل درآمد ہوگا، اور جیسے جیسے عمل درآمد بڑھے گا FATF میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ یہ پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ وہ خود کو ایک بہتر اور ذمہ دار ریاست ثابت کرے اور اپنی عوام کو آگاہ کرے کہ وہ پیسے سے جڑے جرائم سے متعلق آگاہ رہیں۔ پاکستان کی گزشتہ اور موجودہ حکومتیں خاصی پرعزم نظر آ رہی ہیں کہ وہ FATF کی تجاویز پر عمل درآمد کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے گزشتہ 1 سال کے دوران بہت کام کیا، جس سب امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ کوئی بری خبر نہیں آئے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کو آئندہ کچھ عرصے کے لیے گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے، لیکن بلیک لسٹ ہونے کے امکان اب بہت کم ہیں، جس کا یقیناً بھارت کو اور مودی کو بہت دکھ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کی تعریف اور تنقید دونوں ہم تک پہنچتی رہے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔